الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اکثر والدین یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں. جو ٹیوٹرز آتے ہیں ان سے بھی اکثر ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ اتنا وقت دے دیا لیکن باوجود اس کے بچوں کا قرآن ابھی بھی کچا ہے. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے. سب سے پہلے میں اس معاملے میں چونکہ میں ٹیچر ہوں اور اس پروفیشن میں ایک کافی عرصہ بتا چکا ہوں اور اسی پروفیشن میں آج تک لگا ہوا ہوں، کچھ سجیشن اور کچھ ہدایات پیرنٹس کو، والدین کو دینا چاہتا ہوں. اسے سمجھیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ یہ جو معاملہ ہے کہ بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا بچوں کی تجوید کچی ہے، یہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا ایشو نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو پیرنٹس کو دھیان دینی ہے وہ ہے ایک ٹیچر کا سلیکشن. جس طرح آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے لیے جس طرح کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، تب جا کے ایک ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کے اساتذہ کا انتخاب بھی کیجیے. اگر وہ کسی مدرسے میں آپ اس کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو مدرسوں میں بھی ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو ایڈمیشن کرا دیا اور بس آپ پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے. یہ غلط طریقہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو مدرسہ بیسڈ ٹیچرز ہیں، معلم ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے پاس ٹیچنگ ٹیلنٹس یا ٹیچنگ جو کیپیبلٹی ہے وہ نہیں ہے. ٹیچر ہونا یہ پروفیشن سے زیادہ ایک ذمہ داری کا منصب ہے، ایک ذمہ داری والا عہدہ ہے. ہر پروفیشن بظاہر آپ ٹیلرنگ، انجینئر، ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ وہاں تک ہے، لیکن ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے وہ اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو وہ نسلوں کو بھگتنا ہوگا. تو ٹیچر بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو ٹیچر کا انتخاب آپ اچھے سے دیکھ کر کیجیے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مدرسے کے معلم ہیں وہ بچوں کو پڑھانے سے زیادہ انہیں ڈرانا زیادہ اہم سمجھتے ہیں. چونکہ میں اسی فیلڈ سے آیا ہوں اور اسی مدارس کی لائن سے ہی میرا تعلق ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے ہاں پہلے ہی ہے کہ بچوں کے سامنے وہ بالکل بارعب دکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ آپ سے ڈرے. پہلی بات، اگر بچہ استاد سے ڈر رہا ہے تو وہ استاد سے سیکھ نہیں رہا ہے. یہ ایک بات سمجھ لیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کی شرارت پر تنبیہ بھی نہ کی جائے، اسے ڈانٹا ٹوکا یا ہلکی پھلکی مار نہ ماری جائے. میں اس کا قائل نہیں. ضرورت پڑنے پر سختی بھی کرنا ضروری ہے، لیکن بچوں کو ڈرا کے رکھنا اس اعتبار سے کہ وہ کوئی چیز آپ سے پوچھ نہ پائے، اپنی کمیوں کو وہ جاننا چاہے تو جان نہ پائے، اپنے سوالات کو وہ دباتے ہی بس اپنے سینے میں رکھے رہے، تو یہ ایک اچھا سائن، اچھا سگنل نہیں ہے. استاد ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ اس سے محبت کرے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسری اہم بات کیا ہے تجوید سے سیکھنے کے لیے کہ بچوں کو جو اتنا سارا وقت دے دیا جاتا ہے عام طور پر کہ 4 سال 3 سال اس کے باوجود نہیں سیکھ پاتے ہیں، تو اس میں کمی بالکل بھی بچوں کی نہیں ہے. کمی انتظامیہ کی ہے، مدرس کی ہے، ٹیچر کی ہے. یاد رکھیے کہ بچے جینیس ہوتے ہیں، وہ کاپی کیٹ ہوتے ہیں.
ہر طرح کی کاپی کرنا جانتے ہیں. ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ شروع سے ہی جب ہم بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں یا اماں پارا پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک چلن چل گیا ہے نورانی قاعدے کا. یہ ہردوئی سے نکلا اور پھر یہاں گجرات میں ہاسوٹ آیا ہے اور پھر ہر جگہ پہ یہ پھیل گیا ہے. میں تو بالکل کہتا ہوں کہ نورانی قاعدے سے بہت بیٹر ہے مدنی قاعدہ پڑھایا جائے یا پھر احسن القواعد پڑھا جائے. نورانی قاعدے میں پہلے آپ بچے کو الف پڑھاتے ہو، پھر آگے کہتے ہو کہ نہیں الف نہیں، یہ حمزہ ہے. جبکہ حمزہ پڑھاؤ یا الف پڑھاؤ ایکول ٹو ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کسی طرح کا یہ نہیں ہے، صرف بچے کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ حسن القواعد رکھا جائے یا مدنی قاعدہ جو ہے مدنی چینل والوں کا، وہ بھی بڑا پیارا ہے، مفید ہے، اس کو پڑھایا جائے. تو دوسری بات یہ کہ بچوں کو شروع سے تجوید کا جو ہوا دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ حروف حلقی نکالو، یہ اتنے ہیں، حروف مستعلیہ اتنے ہیں، ادغام کے یہ قاعدے ہیں اور ادغام کی یہ شکلیں ہیں، اخفا کی یہ شکلیں ہیں، غنہ کی یہ شکلیں ہیں. یہ سب پوری طرح سے بالائے طاقت رکھ دیا جائے، نہ پڑھایا جائے. اچھا، کب تک نہ پڑھایا جائے؟ جب تک نہ پڑھایا جائے جب تک بچہ روانی کے ساتھ پڑھنا نہ سیکھ جائے. روانی کے ساتھ. یاد رکھیے کہ تجوید کوئی فرض نہیں ہے، تجوید قرآن کا حسن ہے. اگر پڑھتے ہیں بہت اچھا، اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا، بہت سارے ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی زبان جیسے ہمارے یہاں بھروچی ہے، وہ چاہے مصر میں جا کے قاری کلاس اور قاری بن کر آ جائے، وہ ولدالین کو ڈالین ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کچھ حد تک فرق آ گیا ہو تو آ گیا ہو، وہ بھی کچھ لوگوں میں، ورنہ اکثریت ذات نہیں نکال پاتی. بلکہ عربوں کو اسی لیے اہل الذات کہا جاتا ہے کہ ذات کا جو مخرج ہے وہ سب سے بہتر وہی لوگ نکال پاتے ہیں. تو یہ کوئی تجوید فرض یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس سے پڑھا جائے تو بہت اچھا، اور اگر کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. تو بچوں کو شروع میں ہرگز تجوید کے قواعد نہ ٹھونسے جائیں ان کے دماغ میں. اس سے کیا ہوگا، جو روانی ہوگی وہ بھی نہیں آئے گی. کرنا کیا ہے آپ کو کہ جب قاعدہ ختم ہو جائے، الف با تا، یہ ساری چیزیں بچہ ہجے کرنے کے بعد اسے روانی وداؤٹ اسپیل پڑھنے لگ جائے، تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سبق دیں. پہلے آدھا صفحہ، ایک صفحہ، 1.5 صفحہ، جتنا زیادہ. مور ہی ریڈ مور ہی انڈرسٹینڈ. یہ قاعدہ یاد رکھیے. وہ جتنا پڑھے گا اتنا وہ سمجھتا جائے گا، یعنی اس کی زبان میں روانی آتی جائے گی. وہ فلوئنٹلی پڑھنے لگے گا. جب وہ فلوئنٹلی پڑھنے لگے گا، اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا اب جا کے اس کو قاعدے سکھانے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے، ابھی بھی وہ معاملہ نہیں ہے. جب بچہ ایک پارہ پڑھ لے مکمل، یاد رکھیے کہ اگر بچے نے ایک پارہ پڑھنا سیکھ لیا ہے، سمجھو اس نے پورا قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے. یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک روایت چل پڑی ہے قرآن کو ختم کرنے کی، یہ غلط روایت ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ قرآن کی ریس میں لگ جاتا ہے، ختم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ختم کرنا ہے. بالکل اسے بالکل بھلا دیجیے آپ. ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے. کیوں کہ قرآن ایک پارہ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ 30 پارے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہی چیز ہے، ریپیٹیشن ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ چیز دوسرے پارے میں ہوگی، تیسرے پارے میں کوئی الگ چیز ہوگی، چوتھے پارے میں کوئی الگ چیز ہوگی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک پارہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو معلم ہے، جو استاد ہے، اس کو یہ کرنا ہے کہ اماں پارے سے پچھلا پارہ وہ اس کو بچوں کو پڑھائے قرات کے ساتھ. کیونکہ بچوں سے بیٹر کوئی کاپی نہیں کرتا. اور یہ میرا آزمودہ ایک کہتا ہے نا کہ مجرب، جس کا میں تجربہ کر چکا ہوں. مشکل سے آپ کو 1 مہینہ لگے گا اور بچہ وداؤٹ نوئنگ اینی قاعدہ، اخفا، ادغام، یہ سب وداؤٹ نوئنگ دیز تھنگز، وہ پوری طرح اچھے سے قرآن پڑھنے لگے گا. یہ بالکل آپ کو میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ بچے کو آپ پڑھ کر
بتلائیے، وہ آپ کی کاپی کرے گا، اور یہ کاپی جو ہوگی یہ پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں آٹومیٹکلی. پھر آپ دھیرے دھیرے سے قاعدے بتلائیے. اور قاعدے میں بھی یاد رکھیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ تجوید کے لیے بہت سارے آپ کو راکٹ سائنس کھول کے بیٹھنا ہو. نہیں، بالکل نہیں. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں وہ بتا دیجئے. اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. ٹھیک ہے. میم ساکن کے قاعدے بتا دیجئے، اور مد بتانا ہو تو بتا دیجئے، ورنہ کوئی اتنا اہم چیز نہیں ہے کہ وہ بچے کو سمجھنے میں یہ دقت ہو یا اس طرح کی چیزیں. راہ کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پر کرنا ہے، یہ اب بتائیے جب کہ اس کی پریکٹس 1 مہینہ 2 مہینہ ہو چکی ہے اماں پارے کی. اماں پارا پورا 1 پارا آپ اس کو پڑھائیے بچوں کو لے کر سب کے ساتھ اپنے طور پہ قرات سے. تو جب، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے، تجوید کا تعلق کس سے ہے؟ نغمگی سے ہے. یعنی جب کوئی بچہ اگر سمپل پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہاں پر تجوید ورک نہیں کرے گی. تجوید وہیں ورک کرے گی جب کوئی چیز آپ کے حافظے میں ہوگی اور آپ اس کو ترنم سے پڑھ رہے ہیں. ترنم سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ تجوید کو بالجبر اپنانا ہی پڑے گا، اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا. یہ چیز یاد رکھیے. یہ کب ہوگا؟ جب سب سے پہلے روانی آئے گی زبان میں. دوسری بات، اس کے پاس وہ حفظ ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اماں پارا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ بچوں کو میمورائز بھی ہو جائے گی، یاد بھی ہو جائے گی. اور جب وہ روانی پڑھیں گے تو وہ تجوید ہی کے ساتھ پڑھ پائیں گے. تجوید کے بنا وہ روانی، وہ ترنم کے ساتھ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو یہ میتھڈ کو اپنائیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بچے کو پڑھانے کے لیے کوئی زیادہ لمبا کوئی وقفہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 سال 3 سال نہیں، 6 مہینہ انف ہے. 6 مہینے میں انشاءاللہ آپ کا بچہ اچھے سے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے لگے گا. اس کے باوجود آپ کو اگر کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا. بس یہ میرا ایک سجیشن تھا، میرا ایک آپ لوگوں کو ہدایات تھی کہ بچوں کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھایا جائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.